رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العلي المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مسجد رضا مجتبی میں آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے معاشرتی برائیوں کا سد باب. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی اصلاح کے ساتھ معاشرہ کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے معاشرہ پر اپنی خصوصی برکتوں کا نزول فرمائے. اسلام ایک جامع دین ہے جس میں حقوق کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. حقوق دو کی راکیں ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے حقوق العباد کہلاتے ہیں. شریعت مطہرہ میں دونوں حقوق کی طرف رہنمائی کی گئی اور دونوں کی پابندی کا احساس دلایا گیا. حقوق العباد انسانوں پر اور بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں جن کی ادائیگی سے معاشرہ پرامن رہتا ہے اور جن کی عدم ادائیگی سے معاشرہ میں کشمکش، انتشار، اضطراب اور بے چینی پھیلتی ہے. چونکہ حقوق اللہ بھی اسی معاشرہ میں اچھے طریقے سے ادا کیے جا سکتے ہیں جس میں امن ہو، سکون ہو اور
انسان کی زندگی خطرات سے محفوظ۔ اس بنیاد پر اسلام نے معاشرہ کو بہت اہمیت دی اور اس کے اصلاح کے اصول وضع کیے۔ گزشتہ ماہ آپ نے اصلاح معاشرہ کے اصول کے موضوع پر ایک خطبہ جمعۃ المبارک میں خطاب سنا۔ آج اسی سے منسلک جو اس سے اگلا موضوع ہے، آپ یوں سمجھیں جس طرح ایک حوض ہے، اس میں مچھلیاں گزارا کر رہی ہیں، اگر اس حوض میں زہر ملا دیا جائے تو مچھلیوں کا اس میں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ جس معاشرہ میں ہم جیتے ہیں یہ انسانوں کے لیے ایک حوض کی حیثیت رکھتا۔ اگر یہ معاشرہ بدکاری سے بھر جائے معاذ اللہ، اور یعنی فحاشی سے اٹ جائے اور حقوق کے غصب کرنے سے، ظلم و ستم سے لبریز ہو جائے، تو پھر اس کے اندر حقیقی زندگی کا دم گھٹتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کرب کا شکار ہوتے ہیں، بے چینی پھیلتی ہے اور انسان اپنے آپ کو نہایت ہی تنگی اور سختی میں محسوس کرتا۔ انسانی روح باقی ارواح سے مختلف ہے۔ حیوانوں کی ارواح اور انسانوں کی ارواح میں بہت زیادہ فرق ہے، چونکہ ہماری ارواح وہ ہیں کہ رب ذوالجلال نے ازل میں کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ارواح نے کہا تھا کیوں نہیں تو ہمارا رب؟ اس وقت سے حلف اٹھایا، اور پھر یہ روح اپنے حقیقی محبوب کی تلاش میں رہتی ہے، اسے راضی کرنا چاہتی ہے، اسے خوش کر کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ اس بنیاد پر کتنا ہی غافل انسان کیوں نہ ہو، دنیا دار کیوں نہ ہو، اس کی روح میں ایک تڑپ ضرور ہوتی ہے، ایک پیاس ہوتی ہے، اس کی روح کے اندر اپنے حقیقی محبوب اور رب ذوالجلال کی طرف جانے کا ایک شوق اور ذوق ضرور ہوتا۔ کوئی موقع بھی اس کے لیے کام کی گھڑی شمار ہوتی ہے، جس بنیاد پر انسان بدی سے پلٹ کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی روح کی تشنگی دور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مسلسل رب ذوالجلال کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اس بنیاد پر ماحول اور معاشرہ، اس کے اندر نیکی کا ہونا، یہ ایک روح کا سرور ہے، اور ماحول اور معاشرہ میں بدی کا ہونا یہ انسانی روح کے لیے وبال۔ اگر کوئی شخص بحیثیت مومن یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں مجھے مل جائیں تو میری روح کو سرور مل جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ روح کو سرور صرف اسی صورت میں ملے گا جس وقت وہ روح اپنے خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہو۔ اس کو چھوڑ کر جتنی بھی دنیا کی آسائشیں اس کو دے دی جائیں، اس سے روح کو حقیقی اطمینان نہیں ہوگا۔ آپ نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، اگر مال کی وجہ سے روح کو چین ملتا ہوتا تو مالداروں کو رات آرام سے نیند آ جاتی، اگر مال کی وجہ سے چین ملتا ہوتا تو پھر ان لوگوں کے دل رات کو خطرات سے نہ دھڑکتے رہتے۔ پتہ چلتا ہے حقیقی چین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے روح مسرور ہوتی ہے، تو روح جس طرف سے آئی ہے اس طرف کا سفر روح کے لیے یقیناً
اس کو خوش کرنے کا سفر ہوتا ہے، اور وہ سفر تقوی و پرہیزگاری کا سفر ہے، اور وہ سفر صوفیاء کے نزدیک سیر اللہ کا سفر ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف متوجہ رہنے کا سفر ہے۔ اس بنیاد پر معاشرہ کی اصلاح ہر روح کے لیے، روح انسانی، اس کے لیے ایک بہت بڑی سوغات ہے، جس کی بنیاد پر ہر کسی کے لیے نیکی کا کرنا آسان ہوتا ہے، اور پھر نیکی کر کے نیکی بچا کے رکھنا یہ بھی آسان ہوتا ہے، چونکہ نیکی کرنا ایک مستقل کام ہے، مشکل ہے، مگر کر کے بچانا یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ کی ہوئی نیکی منٹ میں ضائع ہو جائے تو جو سالوں میں کی تھی منٹوں میں انسان ختم کر دے، تو اس سے بڑا اور کوئی دھچکا انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے معاشرہ میں اگر جگہ جگہ ایسے اڈے بنے ہوں، ایسی خطرے والی گھاٹیاں ہوں کہ جن سے گزرتے وقت ایک منٹ میں سالوں کی کمائی ضائع ہو جائے، تو وہ معاشرہ آتش فشاں معاشرہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کی سالوں کی کمائی منٹوں میں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس بنیاد پر اصلاح معاشرہ اپنی نیکی کے ہمراہ بہت زیادہ لازم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی اپنی کمائی کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، اور پھر جس ماحول میں رہ رہا ہے کل اس کے بارے میں بھی اس سے مواخذہ ہوگا کہ تیرے پڑوس میں، تیرے ماحول میں اتنی بدی پھیلی، اتنا ظلم ہوا، اور تو نے اس کی اصلاح کے لیے کوئی توجہ نہیں دی، جس کے نتیجے میں انسان کی اپنی بھی گرفت ہو سکتی ہے اور اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے جو معاشرتی برائیوں کا سد باب ہوتا ہے، اس میں ایک چھوٹی سی مثال آپ ذہن میں رکھیں۔ کسی شخص کا کسی گھر کا سربراہ ہونا، کسی ادارے کا سربراہ ہونا، کسی علاقے کا سربراہ ہونا، ملک کا سربراہ ہونا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ معاشرے میں جو بندہ سرے راہ بیٹھا ہوا، وہ کوئی منصب نہیں کہ یہ بندہ اس وقت ضلع کا نگران ہے، صوبے کا نگران ہے، محلے کا نگران ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، جج ہے، گورنر ہے، کوئی اس کا عہدہ نہیں، صرف وہ رستے پہ بیٹھا۔ اس کا حق جو اس پر لازم ہو گیا، اگر وہ آپ ذہن میں رکھیں تو پتہ چلے گا کہ اگر ہر انسان اپنے اوپر جو حق لازم ہو رہا ہے وہ ادا کرنا شروع کر دے گا، تو معاشرے کی ہر بدی اپنی موت مر جائے گی، اور ہر خرابی معاشرے سے بھاگ جائے گی، اور ہر قسم کی نحوست معاشرے سے نکل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِیَّاکُمْ وَالْجُلُوسَ فِی الطُّرُقَاتِ، اپنے صحابہ سے کہا کہ رستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، رستوں میں مت بیٹھنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض نے کہا، ما لنا من مجالسنا بد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی رستے میں بیٹھنا پڑتا، کام کی وجہ سے رستے میں بیٹھنا پڑتا، فضول تو نہیں بیٹھیں گے، لیکن اگر کام ہوا تو پھر رستے پہ بیٹھنا پڑے گا۔ دکان رستے میں ہے، دکان پر جاتے ہوئے، دکان پر ٹھہرے ہوئے بھی تو ہم رستے میں ہی ہوں گے، کہیں کسی سے ملاقات ہو جائے گی، کھڑے ہو جائیں گے تو رستے میں ہی ہوں گے۔ تو آپ نے جو منع فرمایا کہ رستوں میں مت بیٹھو، تو کیا مطلقاً منع ہے یا اس میں کچھ گنجائش ہے کہ بیٹھیں اور پھر کوئی حق ادا اس کا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اگر تمہیں کوئی چارہ نہیں اور بیٹھنا ضرور پڑ رہا ہے تو آتوا الطریق حقا، پھر رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو گے تو پھر تم وبال سے بچ جاؤ گے، ورنہ تم پہ وبال آئے گا۔ یعنی ان کے ذریعے آج ہم تک احکام پہنچانا مقصود تھا۔ اب آپ اندازہ لگانا کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں، میرا کوئی منصب نہیں، مجھ پر کیا شرعی حق ہو سکتا ہے کسی کا؟
اور مجھ پر معاشرے کی بگاڑ کا کون سا مجھ سے سوال ہوگا؟ میں نہ وقت کا کوئی مصلح ہوں، نہ لیڈر ہوں، نہ رہبر ہوں، نہ سرکاری غیر سرکاری کو میرے پاس عہدہ ہے، میں تو عام سا انسان ہوں اور فارغ تھا، رستے میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رستے کا حق ادا کرنا، صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق، رستے کا حق کیا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں لازم کر دی۔ جو راستے میں بیٹھا ہے اس پر 5 چیزیں لازم ہیں۔ اب دیکھنا دانش نبوت کو، وہ 5 چیزیں اگر ہر بندہ جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے ان 5 چیزوں کی پابندی کر دے تو ایک دن سے پہلے ساری بدی ختم ہو جاتی۔ فرمایا تم نے یعنی جو سیٹوں پر ہیں، عہدوں پر ہیں، وہ تو پیچھے رہ گئے، جو سریرا بیٹھے ہوئے ہیں عام سے لوگ، فرمایا تم رستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا رستے کا حق کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، آنکھ جھکا کے بیٹھنا۔ تم کہتے ہو کہ مجبوری ہے بیٹھنے کی، تو بیٹھنے کی مجبوری ہے، دیکھنے کی تو مجبوری نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کسی کو دیکھا جائے۔ تم رستے کا حق ادا کرو، بیٹھنا ہے تو رستے کا حق ادا کرو۔ رستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پر اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، اگر بھرا ہوا بازار جس میں دکاندار بیٹھے ہیں، کچھ گاہک بیٹھے ہیں، سب کی آنکھیں اتنی پاک ہوں، اتنی حیا والی ہوں کہ وہ جھکی ہوئی ہوں اور کسی غیر محرم کی طرف اٹھنے والی نہ ہوں، تو وہ بازار اس لائق ہوگا کہ اس میں گاہک تھوڑے ہوں گے، فرشتے زیارت کو زیادہ آئے ہوئے ہوں گے، کہ اتنے پاک باز پارسا لوگ ہیں دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے، دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے، کہ جہاں عفت کے شیشے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ تقدس کی چادر تنی ہوئی ہے، نگاہیں ستھری ہیں، نگاہیں پاک ہیں۔ اب جو بد نگاہی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بد نگاہی سے جو مسائل جنم لیتے ہیں، بد نگاہی سے جو آگے عزتوں کی چادریں تار تار ہوتی ہیں، اور بد نگاہی کی وجہ سے جو خون بہتا ہے، اور بد نگاہی کی وجہ سے جو خاندانوں کے جھگڑے اور ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، تو اس رستے پر بیٹھے ہوئے ہر فرد نے اگر حق ادا کر دیا تو معاشرے کی کتنی آگ ہے جو خود بخود بجھ جائے گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غض البصر، آنکھ جھکا کے تم نے بیٹھنا ہے، اوپر ہر طرف نہیں دیکھنا، آنکھ کو تم نے بے لگام نہیں چھوڑنا کہ جدھر چاہے جس چراگاہ میں چرتی پھرے، نہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اگر آنکھ پر تم پہرا لگا دو گے، رستے میں بیٹھ کر تم نے ایک حق ادا کر دیا ہے کہ تمہاری آنکھ بہکے گی نہیں، نہ تمہاری آنکھ کا شیشہ گندا ہوگا، اور نہ ماحول کے اندر کوئی گندگی پھیلے گی، نہ تم پہ اتہام ہوگا، نہ الزام ہوگا، نہ آگے جا کے کوئی برائی جنم لے گی۔ لہذا پہلے نمبر پر یہ فرما دیا غض البصر، آنکھ کو تم نے جھکا کے رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کف الاذى، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دینی۔ اگر تم نے رستے میں بیٹھنا ہے تو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونے دینی۔ اب یہ آنکھ کے سوا باقی جو اعضاء ہیں ان کا نصاب بھی بیان کر دیا گیا۔ اب کوئی گزر رہا ہو، آپ کوئی جملہ کس دیں، کوئی گزر رہا ہو بیٹھا ہوا اس کے بارے میں کوئی بات کر دے، کوئی گزر رہا ہو کوئی ایسا لفظ بولے جس سے اس کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، تو یہ معاشرتی برائی ہے، اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ گزرنے والے، دکانوں کی طرف جانے والے، ضرورت کی پیش نظر سودا خریدنے والے اس بازار میں داخل ہونے سے ڈریں گے کہ یہاں تو عزت اچھالی جاتی ہے، پگڑی اچھالی جاتی ہے عزت کی، اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ زبان سے کسی کو تکلیف دینی ہے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینی ہے۔ پہلی قوموں کے اندر ایسے معاملے ہوتے تھے، گزرنے والوں کو کنکریاں ماری جاتی تھیں، گزرنے والوں کے لیے مختلف قسم کے ایسی سازشیں، ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کا گھر تو گھر رہا،
امن کا گہوارہ، میں چاہتا ہوں کہ گزرگاہیں بھی امن کا گہوارہ بنی رہیں۔ تو جو رستے میں بیٹھے وہ رحمت کی نشانی بن کے بیٹھے، وہ اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھے اور اپنی طرف سے اس حالت میں ہو اس کے بیٹھنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کے کھڑے ہونے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ اپنی اذیت کو روک کے رکھے، کسی کی طرف اپنی اذیت نہ جانے دے اور اس انداز میں وہاں پہ موجود رہے کہ اس کا وہاں رہنا، کھڑا ہونا، بیٹھنا کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ اس انداز میں اگر وہاں وہ موجود ہے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس نے راستے کا دوسرا حق ادا کر دیا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ورد السلام، کوئی سلام کہے تو اس کا جواب دینا، یہ تیسرا حق ہے راستے میں بیٹھنے کا، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنا بابرکت ہو جائے گا، وہ فضول وقت نہیں گزرے گا بلکہ ایک مستقل کام ہوگا کہ گزرنے والے کو حکم ہے کہ تم بیٹھے ہوئے کو سلام کہو اور بیٹھا ہوا جو ہے وہ اس کا جواب دے گا، تو پھر دونوں اللہ کے دربار میں ایک دوسرے کے سفارشی بن گئے ہیں۔ گزرنے والا اس کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ رب تجھ پہ سلامتی نازل کرے، اور یہ بیٹھا وہ اس کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ رب تجھ پہ سلامتی نازل کرے۔ تو اس بنیاد پر اب رستے میں بیٹھے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے دونوں خیر سوچ رہے ہیں، بھلائی سوچ رہے ہیں۔ اس سے شر پیدا نہیں ہوگا بلکہ یہ محسوس ہوگا کہ بیٹھا ہوا جب کھڑے آدمی نے گزرتے ہوئے سلام کیا تو اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ راضی ہوں، اور جب جواب دینے والے نے جواب دیا تو اس نے بھی اعلان کر دیا میں بھی تمہارے ساتھ ناراض نہیں ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ راضی ہوں۔ آپ یہ خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ دو بندے، ایک بیٹھا ہو دوسرا گزر جائے اور خاموشی سے گزرنے والا گزر جائے، اب بیٹھا ہوا سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا بغض ہے، کیا دشمنی ہے، یہ اس نے میری طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، بولنا ہی پسند نہیں کیا، اور جو گزر رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرے راستے میں پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے اور اس کے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا جذبات ہیں۔ لیکن اسلام نے دونوں کو کیسا سبق سکھا دیا ہے کہ گزرتے گزرتے ایک جملہ بول کر دونوں اپنی پالیسی کو کلیئر کرتے جاؤ۔ گزرنے والا السلام علیکم جس وقت کہہ رہا ہے اس نے سلامتی کی دعا مانگ کے یہ بتا دیا میرا سینہ تیرے بارے میں صاف ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے اس نے جواب دے کر یہ واضح کر دیا کہ میرا سینہ تیرے لحاظ سے صاف ہے۔ اب جو آگے ایک خیال پر عمارت تعمیر ہونی تھی کسی جنگ و جدل کی، کسی بغض دشمنی کی اور عداوت کی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ تم سلام کا جواب دو۔ چوتھے نمبر پر جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے فرمایا والامر بالمعروف، بیٹھے ہوئے ہو تو اچھائی کا حکم دیتے رہو، اچھائی کا حکم دیتے رہو گے، فارغ بیٹھے رہو گے دہاڑی پوری ہو جائے گی اللہ کے ہاں اجر کی۔ کہ بازار میں کوئی بندہ آ گیا وہ ناجائز حرکت کر رہا تھا تو آپ نے اس کو سمجھایا، کوئی بندہ نیکی سے بے خبر تھا آپ نے اس کو نیکی کی بات بتا دی، اور پانچویں نمبر پر نہی عن المنکر ہے کہ بدی سے روک دیا۔ تو اس بنیاد پر ایک مسلسل تبلیغ ہوتی رہے گی، اور رستے میں بیٹھنے والا بحیثیت مبلغ بیٹھے گا، رستے میں بیٹھنے والا ایک دین کے پریچر کے لحاظ سے وہاں پر اپنا حق ادا کر رہا ہے، تو گویا کہ پبلک مقام پر بیٹھنے والا مسجد کے ممبر کے خطیب کے مقابلے میں اس جگہ کا ایک خطیب بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس جگہ کا ایک مصلح بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ گزرنے والوں کا خطیب کا خطبہ سننے کا ان کو موقع نہ ملتا ہو، انہیں مسجد جانا نصیب نہیں ہوا، لیکن بازار سے گزرتے ہوئے جب اس شخص کی زبان سے اس نے بھلائی کا مشورہ سن لیا، نیکی کی دعوت سن لی، ہو سکتا ہے وہی دعوت اس کے دل کی دنیا کو بدل دے، اور ہو سکتا ہے وہی نہی عن المنکر کا جملہ جو ہے اس کی بنیاد پر وہ بدی کے رستوں سے ہٹ جائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے بھی نصاب بیان کر دیا کہ جو کسی منصب پر نہیں، کسی عہدے پر نہیں، بہت بڑی اس کی سیٹ نہیں، سرے راہ بیٹھا ہوا ہے، فرمایا اگر یہ بھی بیٹھ کے 5 کام کرتا رہے گا اور ہر بیٹھنے والا ایسا کرتا رہے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا امت کا معاشرہ اصلاح کی طرف گامزن ہوگا، اور جن بدبختیوں اور بیماریوں سے آگ لگتی ہے ان کے خاتمے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں تیسرا چھٹا حق بھی بیان کیا گیا،
اس میں فرمایا اگر کوئی رستہ پوچھے تو اس کو رستہ بتا دو، تو اس سے بھی تمہارا حق ادا ہو جائے۔ اب اس میں جو دو چیزیں بطور خاص ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ معاشرتی سد باب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے معاشرے کو سیدھا کیا جا سکتا۔ اول تو ابلاغ ہے، ابلاغ کے بعد پھر احتساب ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے، کیا یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز۔ تو سر راہ بیٹھنے والا جس چیز کو اچھی طرح جانتا ہے، اسے شک نہ ہو کہ کچے علم کی آگے تبلیغ کرنا شروع کر دے، اسے یقین ہو جو میں بول رہا ہوں یہ واقعی صحیح بات ہے، تو پھر بیٹھا ہوا وہاں وہ گزرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ جس وقت گفتگو کرے گا، ان کو کلمہ حق بتائے گا، ان کو نیکی کی تلقین کرے گا، اور بدی پر چپ نہیں رہے گا، بدی پر بول پڑے گا، اگرچہ اسے دوسرے سے کسی سخت رویے کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جب نہی عن المنکر کا فریضہ سر راہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی سر انجام دیتے رہیں گے تو اس سے جا کے معاشرہ کی اصلاح ہوگی اور معاشرتی برائیوں کا سد باب ہوگا، کیونکہ اس امت کی شان ہی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اچھائی کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی، اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا، اور بدی سے روکے بغیر بھی یہ نہیں رہ سکتی، اس امت کے افراد کو بولنا ہوتا ہے۔ جب اتنا نہی عن المنکر کا کردار ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر محلے میں بیٹھا ہوا انسان بدی سے روک رہا ہے، بدی پر کسی کو ٹوک رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آگے اصلاح ہونا ایک فطری امر ہے۔ آج حقیقت میں یہ ہے کہ بدی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ نہی عن المنکر کا جو جذبہ تھا وہ پست ہو گیا، چونکہ بدی مقابلے میں بڑی پاورفل ہو گئی ہے، اور بدی سے روکنا اس کو لوگ اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا یہ کام تو راہ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کرنا پڑے گا، جو نہ مصلح ہے، نہ لیڈر ہے، نہ قوم کا نگہبان ہے، نہ کسی علاقے کا گورنر ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاضی ہے، اسے بھی یہ کام کرنا ہے، اور جن کی ڈیوٹی یہ ہے انہیں تو یہ ضرور پھر کرنا پڑے گا۔ تو رستے میں بیٹھے ہوئے پر بھی جب لازم کیا گیا، اب آپ تصور کریں ایک برا انسان جو برسریام کسی برائی میں مصروف ہے، اس کی اس بری حرکت پر جب ایک جگہ سے گزرا، ایک نے ٹوکا، دوسری جگہ سے گزرا، دوسرے نے ٹوکا، تیسری جگہ سے گزرا، تیسرے نے ٹوکا، چوتھے نے ٹوکا، بالآخر اس کے اندر بھی ایک واعظ ہے، اس مومن کے دل میں بھی جو فاسق و فاجر ہو کر ماحول کو اپنی نظر سے ہٹا کر، نظر انداز کر کے برسریام کوئی گناہ کر رہا ہے، اعلانیہ غلطی کر رہا ہے، جب ہر طرف سے اس کو ٹوکا جائے گا تو اب اس کے دل میں بھی خیال ضرور آئے گا کہ ساری دنیا تو غلط نہیں، غلط تو میں ہوں، پھر وہ بدی کو چھوڑنے کا اپنے اندر سوچے گا اور اللہ کے فضل سے بدی سے باز آ جائے گا۔ اور اگر سارے چپ کا روزہ رکھ لیں، وہ اعلانیہ حرام کر رہا ہے، ایک جگہ سے گزرا، 20 لوگوں نے دیکھا، کسی نے کچھ نہیں کہا، آگے 20 لوگوں نے دیکھا، کسی نے کچھ نہیں کہا، سارے بازار سے گزر گیا، ساری گلیوں سے گزر گیا، تو اب اس کی جو بدی تھی، برائی تھی، وہ پکی ہو جائے گی کہ یہ سارا ماحول جو ہے یہ میری بدی کے ساتھ متفق ہو گیا ہے، میری برائی کے ساتھ کمپرومائز کر بیٹھا ہے، پھر جا کے معاذ اللہ وہ بدی جڑ پکڑ جائے گی، اور پھر جب ایک میں جڑ پکڑے گی تو اس گلی کے بہت سے لوگوں میں جڑ پکڑ جائے گی۔ اس واسطے بنیادی اکائی اصلاح معاشرہ کی جو ہے وہ رستے کے حق سے، کیونکہ باقی جگہوں پہ کسی کا آمنا سامنا ہو یہ دور کی بات ہے، کوئی کسی مفتی کے پاس جائے، قاضی کے پاس جائے، واعظ کے پاس جائے، مبلغ کے پاس خود جائے، یا اس کی کوئی شکایت لے کے جائے اور پھر اس کو بلایا جائے، یہ تو بعد کی صورتحال ہے۔ جس وقت امت میں اس انداز میں میرے نبی علیہ السلام نے اس کو فنکشنل کیا، جدھر بھی تم بیٹھے ہو، جہاں بھی تم ہو، بدی پر چپ نہ کرنا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تم نے بدی کو روکنا ہے، بدی کو تم نے پوائنٹ آؤٹ تو کرنا ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے، بیان کرنا ہے، جس کی بنیاد پر فرمایا یہ آغاز ہے اس اصلاح کا کہ جب سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ آتش فشاں نہیں ہوگا، اس معاشرے کے اندر رہنا لوگوں کے لیے باعث سکون ہوگا، اس واسطے کہ بدی کی افریت کو ویسے نہیں چھوڑ دیا گیا، ہر چوک میں اس کو لگام دینے والی طاقتیں موجود ہیں۔ دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو اپنے لحاظ سے جو حکم دیا تو فرمایا اتقوا الظلم
لوگوں ظلم سے بچنا، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا، ظلم اندھیرا جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ ظلم نہ ہو تو معاشرہ کبھی بھی نہیں جلتا۔ ظلم سے، اور ظلم کے دو چار افراد نہیں، ظلم کی ہزاروں قسمیں۔ ظلم کی عربی زبان میں تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کی جگہ نہ ہو، جہاں اس کی جگہ نہ ہو وہاں شے کو رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اب اس میں آگے ہزاروں اس کے شعبات، جو کسی منصب کے اہل نہ ہو وہاں اس کو لگانا ظلم ہے، آگے جو وہ کام کرے گا وہ تو بعد کے معاملے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، جس کی جو حیثیت ہے اسے وہ حیثیت نہ دینا یہ ظلم ہے، جس کا جو حق ہے اسے اس حق کا مالک نہ بنانا یہ ظلم ہے، جس کی جو استعداد ہے اس استعداد کے مطابق اس کے ساتھ سلوک نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ تو جس وقت کسی معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو اس معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظلم کا اتنا وبال ہوتا ہے، ظلم کا اتنا وبال ہوتا ہے کہ غبارہ جیسا پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے بھوکا رہنے کے بعد نڈھال کمزور ہو کے مر جاتا ہے۔ پرندے پر انسانی ظلم کا اتنا اثر پڑتا ہے، یعنی جس ماحول میں بندے بندوں پہ ظلم کریں اس ماحول میں معیشت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس ماحول کے اندر پھر چوریاں، ڈاکے اور معیشت کے مسائل، قحط پھر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پرندوں کو قحط کا سامنا پڑ جاتا ہے۔ غبارہ وہ پرندہ ہے جس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ مثال غبارہ کی اس لیے دی گئی کہ غبارہ سب پرندوں میں سے محنتی پرندہ، وہ اگر بصرہ میں ہو اس کو ذبح کیا جائے تو اس کے اندر سے وہ دانے برآمد ہوں گے جو کوفہ کی فصلوں میں موجود، قریب کہیں آبادی میں وہ ایسی فصل ہی نہیں، اتنی دور سے بھی جا کے وہ پرندہ جو ہے وہ چگ کے آتا ہے، دانے لے کے آتا ہے، لیکن ظالم کے ظلم کی وجہ سے اس کو بھی بالآخر جو ہے ایسی صورتحال بنتی ہے کہ دانے نہیں ملتے اور بالآخر لاگر کمزور ہو کے اپنے گھونسلے میں مر جاتا۔ تیسرے نمبر پر شریعت مطہرہ نے اس مقام پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حتى أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فرمایا تم ہرس سے بچو، لالچ سے بچو۔ اب یہ ہر بندے کا جو اندرونی معاملہ ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، فرمایا تم لالچ سے بچو۔ کیوں؟ لالچ ہی وہ چیز ہے جس نے پہلی ساری امتوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو پہلی امتوں کو ہلاک کرنے والی چیز لالچ ہے، ہرس ہے، جس کی بنیاد پر پہلی امتوں کے اندر بگاڑ آیا اور وہ امتیں خائب و خاسر ہو گئیں، لٹ گئیں، رسوا ہو گئیں۔ تو فرمایا تم آخری امت ہو، سردار امت ہو اور ہمیشہ رہنے والی، قیامت تک جانے والی امت ہو، تم اپنے آپ کو ہر بندہ شح اور ہرس اور لالچ سے بچائے گا تو پھر جا کے معاشرہ امن میں رہے گا۔ اگر یہ لالچ کرے گا تو اندرونی خیال دل کا باہر جب نکلے گا تو پھر اس کی کئی شکلیں بن چکی ہوں۔ ایک انسان کے دل کا نرم سا خیال، محض وہم، جس وقت وہ اس کے دل سے باہر آ جاتا ہے تو پھر اس کے روپ بڑے بھیانک ہوتے ہیں، اور پھر وہ نرم سا ہلکا سا خیال کتنا بڑا طوفان ہوتا ہے۔ جلی ہوئی عمارتیں دہشت گردوں کی طرف سے، تڑپتے لاشیں کسی کے ظلم کا جو نشان بنے، شروع میں تو دل میں ایک خیال ہی تھا، خیال جس وقت باہر آیا تو بستیوں کی بستیاں جل گئیں، سینکڑوں لوگ اس خیال کی وجہ سے خون میں نہاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ پہلے خیال تھا، اس کے بعد کسی نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ پہلے خیال آیا وہ لالچ کا خیال، اس کے بعد کسی نے جائیداد کی بنیاد پر خاندانوں کے خاندان قتل کر دیے،
یہاں تک اپنے بھائی مار دیا، اپنے باپ کو مار دیا، بہن کو مار دیا. تو اصل میں آغاز کیا تھا؟ آغاز دل کا چھوٹا سا خیال تھا کہ میرا 1 مربع ہے تو 10 مربع ہو جائیں، 10 مربع زمین ہے تو میرے 15 ہو جائیں، میری 1 دکان ہے تو معاذ اللہ 2 دکانیں بن جائیں. جائز ذرائع سے اگر ہوتا تو اس میں قباحت نہ تھی. یہ جو انفیئر مینز ہیں، ناجائز ذرائع سے اس نے آگے اپنی ہرس کو جس وقت بڑھانا چاہا تو یہ ہرس کو سبب بنایا گیا معاشرے کے بگاڑ کا. تو یہ ہرس چلی کہاں سے؟ بندر کے اندر سے، دل سے ایک چھوٹا سا خیال تھا. باہر نکلا تو آتش فشاں پہاڑ بن گیا، باہر نکلا تو پورا سیلاب بن گیا، باہر نکلا نہ بجھنے والی آگ کا روپ اس خیال نے دھار لیا. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اندر معمولی سا خیال ہے وہی اس کو بجھا دو، وہی اس کو دبا دو. نہ قتل و خون ہو، نہ لاشیں تڑپیں، نہ لوگوں کے اندر کرب اور بے چینی معاشرے میں پھیلے. لہذا فرمایا شح سے بچو، ہرس سے بچو، لالچ سے بچو. تم سے پہلی جتنی امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ اس بات کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان کے اندر لالچ آ گیا تھا اور لالچ ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تقریریں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مقصد کے پیش نظر کی؟ کیا اس لیے کہ کبھی کوئی امت کا خطیب ایک جمعہ پڑھا کے جمعے کا وقت اس میں گزار دے کہ کچھ بیان کرنا ہے جمعہ پڑھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ہی ہے تو یہ حدیث بیان کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ہر انسان کو، ہر مومن کو جس نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی تم میرے نبی ہو، میں تمہاری بات پہ عمل کروں گا، آپ نے اسے ضابطہ اخلاق دیا کہ معاشرے میں تم نے رہنا ہے اور معاشرے کا امن لازم ہے. تم سجدہ تر کر سکو گے جب امن ہوگا، نمازیں تب جماعت سے پڑھ سکو گے جب امن ہوگا، تم شریعت مطہرہ پہ عمل تب کر سکو گے جب امن ہوگا، تم تعلیم تبلیغ ترویج دین تب کر سکو گے جب عمل ہوگا، اور امن ہوگا. اور امن کے لیے اصلاح معاشرہ ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اجتماعی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو انفرادی ہیں. اب انفرادی چیزیں ہم صرف سنے کانوں سے اور اس کے بعد دھو کے اپنے دماغ کو نکل جائیں تو پھر وہ مقصد جو نبوت کی طرف سے عطا کیا گیا وہ مقصد پھر کیسے پورا ہوگا؟ اس واسطے سننی ہے بات تو دل کے کان سے سننی ہے اور عہد کرنا ہے پکا اس چیز کا کہ جو ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے اس نسخہ کیمیا کو ہم نسخہ کیمیا سمجھے. یہ ہے حقیقی ہمارا علاج کہ جس کے بغیر ہم صحیح نہیں ہو سکتے. ہماری بیماری کا علاج یورپ کی دکانوں پر نہیں ہے، ہماری بیماری کا علاج انڈیا کی دکانوں پر نہیں ہے، ہماری بیماری کا علاج اسرائیل کی دکانوں پر نہیں ہے، ہماری بیماری کا علاج اس پڑیا میں ہے جو ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے. اب جملہ اتقوا الشح، فرمایا بچو تم ہرس سے، فإنه أهلك من كان قبلكم، اس نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا. تو واضح کہ اگر ہلاک ہونا چاہتے ہو تو پھر تو ایسے ہی رہو، اگر ہلاک نہیں ہونا چاہتے تو پھر اپنے دل کو بدلو، اپنے دل پہ پہرا دو، اپنی خواہش کو لگام دو، اپنی جو دل کی چاہتے ہیں ان کو کنٹرول کرو، ان کو کفایت شعار بناؤ، ان کے اندر کچھ پابندیاں لگاؤ، پھر جا کے ہرس جو ہے وہ رکے گی. ورنہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ مجھ میں اضافہ ہوتا جائے میرے اموال کے اندر، میرے کاروبار کے اندر، اس انداز پر کہ وہ راتوں رات کسی اور کا حق چھین کر وہ کروڑ پتی بننا چاہتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بگاڑ دور کرنا چاہتے ہو یا بگاڑ پیدا ہی نہ ہو معاشرے کے اندر تو پھر ہر بندہ جو اسلامی سوسائٹی میں رہ رہا ہے وہ اپنی ہرس جو ہے اس کو کنٹرول کرے، ہرس سے بچے، لالچ سے بچے، کیونکہ پہلی امتیں اس سے ہلاک ہو گئیں. کہاں تک ان میں وبال آیا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، یہاں تک کہ ہرس کی وجہ سے لوگوں نے لوگوں کا خون بہا دیا. سفکوا دماءہم، قتل ہوئے تو ہرس کی وجہ سے، لوگوں میں کچھ تو خون کا دریا بہ گیا تو ہرس کی وجہ سے. اور پھر فرمایا واستحلوا محارمہم، جو چیزیں حرام تھی اسے حلال سمجھ لیا گیا، حرام کو حلال سمجھنے کا باعث بھی ہرس بنی اور لوگوں کے اندر خون کے بہ جانے کا باعث بھی
ہرس بنی، اور ہرس ہے کہاں؟ بندے کے دل کے اندر ہے، اور دل کے اندر یہ خیال ہے، باہر نکلے تو پورا وبال ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسخہ کیمیا، دانش نبوت کا فیصلہ ہے، جب خیال ہے وہی اس کو دبا دو، باہر نکل گیا خیال تو وحشی بن جائے گا، اس میں درندگی آ جائے گی، پھر خون کا دریا روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کو اپنے اندر ہی اس کو بند کرو اور اس بیماری کو دور کرو، اس واسطے کہ تم سے پہلے اس بنیاد پر ان کے اندر ہلاکت آئی، وہ ہرس کے مریض بنے ہیں، اور ہرس کی وجہ سے پھر کچھ تو خون ہوا، اور یہاں تک سلسلہ خراب ہوتا چلا گیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاذ اللہ دن رات کے یہ لوگوں کے مسائل، دن رات میں کچھ تو خون، دن رات کے اندر چوریاں، ڈاکے، اور لوگوں کی لٹتی ہوئی عزتیں اور لٹتے ہوئے گھر، اور پھر دھماکوں سے جلتا ہوا یہ ملک، یہ ہر چیز کا جو اصل فساد کا منبع ہے، جہاں سے یہ بدی نکلی، وہ ہرس اور لالچ ہے، جس کو اس انداز میں عام کر دیا گیا۔ اب پورا معاشرہ اس ہرس کی آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، لہذا اپنے اپنے طور پر انفرادی اور اجتماعی دونوں جو ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخے بیان کیے، جو ہمارے لیے ہیں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں کے لیے نہیں ہیں، وہ تو کلمہ پڑھیں گے تو پھر اس کلاس کے اسٹوڈنٹ قرار پائیں گے، پھر ان کے یہ سبق ہوں گے۔ اس وقت یہ سبق ہمارے لیے ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں پوری طرح اپنی کوشش کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، اور امن و سکون کے اندر ہم جو پاکستان حاصل کرنے کا مقصد تھا وہ تو یہی تھا کہ ہندوستان میں وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم اور معاشرے کے اندر ہندوؤں کے جو وبال ہیں اس کی وجہ سے عبادت صحیح نہیں کر سکتے، حدود کو قائم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہمیں رب نے اپنا گھر دے دیا، اور گھر لے لینے کے بعد بھی ہم آج تک ایسے ہی مارے پھر رہے ہیں، تو مقصد تب پورا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ان چیزوں کی جس وقت جڑیں کاٹی جائیں گی تو پھر جا کے وہ ماحول پیدا ہوگا کہ جس میں واقعی بندے کو ابدیت اور عبادت کی لذت محسوس ہوگی کہ میں ایک ملک میں نہیں، ایک جنت میں رہ کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کا نظام بیان کیا۔ حد کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے روکنا، رکاوٹ ڈالنے والی چیز، یہ شریعت مطہرہ کی حدیں۔ ایک جگہ تک جانا جائز قرار دی، آگے حد ہے، اور کہا کہ حدود کو پامال مت کرو بلکہ قریب بھی مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو پھر آگے دل کرے گا کہ ہم اس کو چھلانگ مار کے پار بھی کر جائیں۔ حدود لگا دی گئیں، حدود وضع کر دی گئیں۔ آج حدود ہیں کہ جن کو نافذ کریں تو معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے۔ ابتدائی بگاڑ تو وہ ہے جو اول میں ہم نے بیان کیا کہ جس کی وجہ سے نیا نہیں ہوگا، اور جو ہو چکا ہے بگاڑ اس کے لیے پھر وہ حدود ہیں شریعت مطہرہ میں۔ لیکن آج ہمارے ذہن پائزن کیے جا رہے ہیں کہ حدود ایک ظلم ہے، معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیں، ہاتھ کاٹ دینا چور کا، اور یہ کوڑے اور یہ نظام حدود کا، معاذ اللہ اس پر کچھ لوگوں نے ایسے الٹے سیدھے لفظ بولنے شروع کر دیے۔ حدود کو وحشی، وحشت زدہ اور وحشیانہ ہمارے ملک کے کچھ سیاستدان بھی ان لفظوں کو بولتے رہے، آج ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہوگا۔ وحشیانہ حدود نہیں ہیں، حدود وحشیوں کو روکنے والی ہیں، حدود میں برکت ہے، حدود معاشرے کے بگاڑ کو روکنے کے لیے ہیں، حدود میں اصلاح ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما، فرمایا کہ کسی حد کو، حدود اللہ میں سے کسی ایک حد کو جب حکمران نافذ کرتا ہے تو کتنی برکت آتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوں سمجھو جیسے قحط پڑا ہو، بارش نہ ہوتی ہو اور سب بلک رہے ہوں، فصلیں اجڑ چکی ہوں، جانور مر رہے ہوں، ایسے میں بارش برسے کس انداز میں، روزانہ رات کو برس جائے، دن کو سورج طلوع ہو جائے، 40 راتیں بارش برستی رہے تو جتنا کائنات میں نکھار آئے گا اتنا ایک حد کے نافذ کرنے سے آ جاتا ہے۔ ایک حد کو نافذ کریں گے
تو اوروں کی اصلاح ہو جائے گی اور پھر ہٹ جائیں گے کہ یہ بدی فلانے کی، اس کے ساتھ یہ حکم لگا اس پر، تو میں یہ کام کیوں کروں؟ ایک حد کے نافذ کرنے سے اتنی بہار آتی ہے، اتنا اصلاح کا پہلو آتا ہے، اور جہاں کبھی حدیں لگی نہ ہوں وہاں تو پھر جنگل کا قانون ہوگا، وہاں رہنے والے واشی بن جائیں گے کہ نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی پکڑتا ہے۔ یہ ہے ضرورت اصل میں اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شرعی حدود کو نافذ کیا جائے، اور جس وقت ان کا نفاذ ہوگا تو پھر اس نفاذ سے بھی بدی کا حوصلہ پست ہوگا، نیکی کا حوصلہ بلند ہوگا، اور حد کے نفاذ کو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاءٌ، لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص زندگی ہے۔ حالانکہ قصاص تو بظاہر موت ہے کہ جس وقت ایک بندے نے کسی کو قتل کیا، اب قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو قاتل کی موت ہے، قاتل کے لیے موت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے موت نہیں، حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاءٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ کیوں؟ ارے یہ جو مرا ہے یہ تو مرا ہے، مگر آگے لوگ کسی کو مارنا بند کر دیں گے کہ جو مارتا ہے اسے مارا جاتا ہے، اس کو قصاص میں لٹکنا پڑتا ہے، تو نتیجہ تن بالآخر جا کر حیات کے دروازے کھلیں گے، امن آئے گا، سرور آئے گا۔ اس واسطے یہ آج نسل نو کے ذہنوں میں بٹھانا لازم ہے، اور اسلام کی جو برکات ہیں اور معاشرے کے جن خطوط پر جا کر اصلاح ہو سکتی ہے ان خطوط کو شرعی نقطہ نظر کے لحاظ سے بیان کرنا لازم ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو طاقتیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں ان کی اپروچ کم ہوتی جا رہی ہے، اور بدی پھیلانے والوں کے اڈے محلے محلے میں بن گئے۔ اس طرح کی نام نہاد روشن خیالی کے چینل، اس طرح کے وی سی آر کے پروگرام، ایسے محلے محلے کے اندر کیسٹوں سیڈیوں کے مرکز، جس کی وجہ سے بدی کا نیٹ ورک تیز ہو گیا ہے اور نیکی کا نیٹ ورک جو ہے وہ اتنی اپروچ نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے معاشرہ دن بدن بھڑکتا جا رہا ہے اور سلگتا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر نیکی کی پاور کو برسرعام آ جانا چاہیے، میدان عمل میں آ کر بدی کے دروازے کو بند کریں گے تو پھر ہمیں بھی کل ہم سے بھی مواخذہ نہیں ہوگا اور معاشرہ بھی سدھر جائے گا، اور اگر ہم نے چپ سادھ لی تو اپنی نیکی بھی برقرار نہیں رہے گی اور کل خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے ملت لٹتی رہی، کارواں ڈوبتا رہا اور تم نے معاذ اللہ اس سلسلہ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ آج کا یہ موضوع، اس کی آخری جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے، جس طرح میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہمارے لیے معاشرتی برائیوں میں ہرس کے بعد اس سے ملتی جلتی جو برائی ہے وہ حسد ہے، اور حسد یہ ہے کہ جس میں ایک بندہ یہ تڑپ رکھتا ہے کہ فلاں سے نعمت چھن جائے مجھے مل جائے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک آگ بھڑکتی ہے، کبھی وہ آگ اس تک محدود رہتی ہے، کبھی اس سے نکل کے پھر معاشرے کو لگ جاتی ہے۔ اگر اس تک بھی محدود رہے تو پھر بھی نقصان ہے کہ ایک مومن بھائی اپنی آگ میں خود ہی جل رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر اپنے سینے کھلے رکھنا اور اپنے محلے والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں میں کسی کے ساتھ حریفانہ رویہ نہ رکھنا، مقابلہ نہ کرنا، یہ بھی ایک انسان کی سعادت ہے جس کی بنیاد پر معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہی حسد جس وقت اس کا زبان سے اظہار ہو جائے، ہاتھ سے اظہار ہو جائے، قدم سے اظہار ہو جائے تو پھر جا کے سارے حقوق اسی کی وجہ سے سلب ہو جاتے ہیں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنا دماغ کھلا رکھتا ہے اور حسد کی آگ سے بچتا ہے تو پھر اس کے لیے عافیت ہے، صرف اس کے لیے محلہ، اپنا گھر، اپنا ماحول ہی کھلا نہیں ہوتا بلکہ جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ ابن کثیر میں وہ حدیث موجود ہے، ہمارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، اب جو اس مجلس میں آئے گا وہ جنتی انسان۔ تو ایک شخص داخل ہوا، تازہ وضو کیا ہوا تھا، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے، صحابہ حیران ہو گئے کہ اس کے بارے میں تو خیال بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی سیٹ اس کو ملے گی، صحابہ سارے جنتی ہیں مگر اعلان ہو جائے زبان نبوت سے بطور خاص نامینیٹ کر کے تو یہ بڑی شان سمجھی گئی، سب بڑے حیران تھے۔ دوسرے دن پھر کہا میرے نبی علیہ السلام نے اب جو باہر سے آئے گا وہ جنتی انسان،
تو جو باہر سے آیا تو وہ پھر وہی تھا جو پہلے دن آیا. سب بڑے حیران ہو گئے. تیسرے دن پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جو اندر آئے گا وہ جنتی انسان ہے. تو تیسرے دن بھی وہی انسان آ گیا. یہ عظیم انسان ہے. 3 دن اس کو جنت کی خوشخبری میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے مل گئی. یہ تو ایک مرتبہ کسی کو مل جائے اس کی قسمت بہت بڑی ہوتی ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس کی جو نیکیاں ہیں ان کے بارے میں غور و فکر شروع ہو گیا کہ آخر یہ کرتا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو اتنا بڑا مقام ملا کہ دوسرے لوگوں کی جنتوں کے فیصلے بعد میں ہوں گے، اس کا اعلان پہلے ہی ہو گیا. بالآخر جب ایک صحابی نے کھوج لگایا، ان کے گھر رہے، دیکھا کوئی بہت زیادہ کوئی معمولات رات کے نہیں. دن تو ویسے ہی سب کے سامنے گزرتا ہے، رات بھی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، درمیان میں سوئے رہتے ہیں. تو جو کھوج لگانے والا تھا اس نے کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ تم بہت زیادہ بندگی کرتے ہوگے اس لیے تمہارے پاس رہا ہوں، لیکن پتہ چلا کوئی خاص بندگی تم نہیں کرتے، یہ تو ہم سب کرتے ہیں. تو کس بیس پہ تجھے جنت کا مہمان بنایا گیا اور اس کا اعلان ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے کہ میں کوئی خاص تم سمجھتے ہو کہ میں بندگی نہیں کرتا، بندگی وہی ہے جو تمہارے سامنے تھی. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، انی لاجد فی قلبی غشا لاحد المسلمین، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے، میرا دل کسی کی وجہ سے تنگ نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہر وقت میرا دل کھلا ہے، میرا سینہ کھلا ہے، میرے مزاج کے اندر حسد کی آگ نہیں جلتی. میں ہر وقت اپنے آپ کو بالکل ایزی فیل کرتا ہوں، میں بالکل کھلے دماغ سے رہتا ہوں. تو پھر کہنے لگے وہ صحابی یہی ہے وہ سبب کہ جس کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے 3 دن تمہاری جنت کا اعلان کیا ہے. محتشم سامعین حضرات، آج کی معاشرتی برائیوں میں ایک برائی جس کا بدن کو نقصان ہوتا، ایک برائی جس کا روح کو نقصان ہوتا، روح والی برائی وہ ہے معاشرے میں عریانی فحاشی، جس کی وجہ سے وہ تالاب گندا ہو رہا ہے اور پھر تالاب کا پانی زہریلا ہوگا تو زندگی بچانا مشکل ہے. اس واسطے آج ایمانی قدریں اس ماحول میں محفوظ رکھنا بہت مشکل کام ہو چکا. روحانیت دم توڑ رہی ہے اور ایک حقیقی ایمان کو بچا کے گلی محلے سے گزرنا، اس ماحول میں زندہ رہنا، اس کے لیے بڑی دشواریاں پیدا ہو گئیں. اور ساتھ بدن کے لیے جو معاشرے میں ملاوٹ کا دھندا کیا جا رہا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ملت اسلامیہ کا نقصان ہو رہا. اینٹیں پیس کے جو مرچوں میں ملانے والے ہیں، جو یہاں تک کہ دوائیوں میں بھی دغا کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر ملاوٹ. کتنے شائننگ سٹار لوگ، کتنے چمکتے ذہن جن کے بدن کی کمزوری یہاں تک پہنچی، گردے فیل ہو گئے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ملت کی کوئی خدمت کرنے سے معاذ اللہ قاصر ہو گئے. کتنے لوگوں کی جوانیوں پر پانی پھیر دیا ملاوٹ کرنے والوں نے، کتنے لوگوں کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقتوں کو پست کیا ملاوٹ کرنے والوں نے. کتنے لوگوں کے اندر رب ذوالجلال نے جو فولادی پاور رکھی ہوئی تھی، اس فولادی پاور کو بھسم کر دیا ملاوٹ کرنے والوں نے. اور اس بنیاد پر ملت اسلامیہ ایک اجتماعی کمزوری کا باعث اور شکار نظر آنے لگی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینہ شریف میں بازار سے گزرتے ہوئے ایک دکاندار پر جب اس کے مال پر نظر کی اور جو جنس پڑی تھی اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو آپ کی انگلیوں کو پانی لگا. تو آپ نے فرمایا یا صاحب الطعام، دکاندار یہ کیا ہے، اندر سے یہ دانے تر کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اصابت السما،
بارش ہوئی ہے جس کی بنیاد پر وہ پانی نیچے سرایت کر گیا. اب یہ ضروری نہیں کہ اس دکاندار نے کوئی پانی ڈالا ہوا تھا یا کوئی جھوٹ بولا. اصابت اس سما کا جو لفظ ہے اس سے اتنا محفوظ ہے کہ بارش ہوئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غلطی نکالی وہ یہ نہیں کہ بارش نہیں ہوئی تو جھوٹ بول رہا. آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، بارش ہوئی ہے تو جو تر حصہ ہے اس کو اوپر تو نے کیوں نہیں کیا؟ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. اوپر سے یہ خشک نظر آ رہا اور اندر سے یہ تر ہے. افلا جعلتہ فوق الطعام، یہ جو تر ہے اس کو تو نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ تیرا سودا جس حالت میں نے دیکھا ہے اس حالت میں دکاندار کو دھوکہ دینے والا سودا ہے. اس کی اوپر کی کیفیت اور ہے، اندر کی کیفیت اور ہے. پر دکاندار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا سودا یوں رکھے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے میں فریب نہ ہو، اس کو فوراً پتا چل جائے کہ یہ صورتحال کیا ہے، اندر کیا چیز ہے، باہر کیا چیز ہے. یوں لپیٹ کے مت رکھو کہ وہ بڑی کوشش کے بعد جا کر اس عیب کو تلاش کر سکے، بلکہ تمہیں اس کا عیب خود بتانا چاہیے، اسے رکھنا ہی یوں چاہیے کہ جس کی بنیاد پر دیکھنے والے کو فوراً یہ نظر آئے کہ یہ اس کی اصل صورتحال ہے، یہ اس کا باطن ہے اور اس کے مطابق مجھے اس کو دیکھ کے خریدنا چاہیے. میرے لیے مفید ہے یا میرے لیے مفید نہیں ہے، اس کی صورتحال کیا ہے. اس موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے. جو صحاح کے الفاظ ہیں، منی کا لفظ بھی ہے، منا کا لفظ بھی ہے، ہم میں سے نہیں ہے، لیکن ہم میں سے زیادہ اہم لفظ منی ہے. فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو اچھی طرح سودا بیچے گا، گاہک کو عیب بتائے گا، وہ یاد رکھے کہ میں اسے اپنے آپ سے قرار دے رہا ہوں. وہ مجھ سے ہے، یہ میری جماعت سے ہے، وہ میرے دین سے ہے، میری ملت سے ہے، اسے اپنی طرف منسوب کر لیا. اور جو ملاوٹ کر رہا ہے اس کو اپنے آپ سے کاٹ دیا ہے کہ تم نے ایسا ظلم کیا جس کی وجہ سے آگے بہت سا نقصان ہو سکتا ہے. یہ صورتحال اب حدیث شریف سے پیش ہوئی تو پتہ چلا ملاوٹ کے چند طریقے جن کو معیوب سمجھا جاتا ہے وہ ہی نہیں، ملاوٹ کا مضمون بھی بڑا طویل ہے. اب اس کو ملاوٹ کہا حالانکہ کوئی دوسری چیز اس میں نہیں ڈالی ہوئی تھی، صرف یہ ہے کہ ظاہر باطن میں فرق تھا، اوپر سے کچھ اور نظر آ رہا تھا، اندر سے کچھ اور نظر آ رہا تھا اور تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ملاوٹ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو معاشرتی برائیوں سے بچاؤ کے لیے صرف قرآن و سنت کی روشنی ہی ہمیں معامل ہو سکتی ہے اور ہم اس سے بچ سکتے ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا 5 اگست کو جمعرات کے دن لاہور آپ جس کاروان کے لیے منتظر ہے وہ قریب آ گیا ہے. اس کے لیے پوری طرح تیار ہو کے 5 اگست کو صبح 10 بجے تک آپ نے لاہور پہنچنا ہے. کاروان عظمت داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی جو مینار پاکستان سے چل کے اسٹیشن سے ہوتا ہوا شملہ پہاڑی سے مال روڈ اور وہاں سے پھر داتا صاحب پہنچے گا. آپ تمام احباب گاڑیوں پر اس میں تشریف لائیں اور اپنے مطالبات کے لیے اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اور داتا صاحب کے جو احسانات ہیں ہم پر ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے داتا صاحب کے ساتھ اظہار محبت کے لیے اس کاروان میں شریک ہوں. انسان جس درخت کے سائے تلے بیٹھتا ہے اس درخت کے پتے پتے کا ممنون ہوتا ہے اور جس گھاٹ سے پانی پیتا ہے اس کی بوند بوند کو سلام کرتا ہے. کہ بر صغیر میں اسلام کی دولت جو ہمیں میسر ہے تو یہ داتا صاحب جیسے لوگوں کی قربانیوں کا اثر ہے. انہوں نے بیج بویا تھا تو آج تک فصلیں ہری بھری نظر آ رہی ہیں. اس واسطے ضرور اس کاروان میں شریک ہوں اور پھر 8 اگست کو انشاءاللہ شہدائے داتا دربار کا چیلم شریف ہوگا اس میں بھی شریک ہوں اور اس کے بعد آئندہ پالیسی اس کا انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.